السلام علیکم، میں مجاہد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریری ہائٹس۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے ماڈرن ناولسٹس۔ نئے آنے والے دوستوں کے لیے ماڈرن ناولسٹ کے متعلق یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے چند ابتدائی ماڈرن ناولسٹ کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان ناولسٹ کو ہم نے انسیسٹرز کا نام دیا تھا، اور آج ہم ماڈرن ناولسٹ کے اگلے فیز دا ٹرانزیشنلسٹ کو ڈسکس کریں گے۔ یہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اہم بھی ہیں اور دلچسپ بھی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ماڈرن ناولسٹ کی اگلی فیز، دا ٹرانزیشنلسٹ۔ ٹرانزیشنلسٹ وہ ناولسٹس ہیں جنہوں نے ناول میں کئی ایکسپیریمنٹس کیے، جیسا کہ اس کے سٹرکچر کو پیوریفائی کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تھیم کو بھی موڈیفائی کیا، اور سب سے اہم، انہوں نے ماڈرن ناول میں استعمال ہونے والے کلاسیکل اور وکٹورین ڈکشن میں فرق واضح کر دیا۔ آئی ہوپ دا پوائنٹ آف فوکس از ناؤ کلیئر۔ ٹرانزیشنلسٹ میں پہلا نام ای ایم فوسٹر۔ یو شوڈ ریممبر، ای ایم فوسٹر کا بہت زیادہ کام ہے ماڈرن ناول میں۔ اس کی ایک بک ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ایسپیکٹس آف ناول۔ دس از ویری سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن۔ یہ بک ناول کے لیے ایک پلو بک کا سٹیٹس رکھتی ہے۔ ناول کا سٹرکچر ہو یا پھر تھیم، کریکٹرز ہوں یا پھر پلاٹ، ہر چیز اسی بک سے ہی دیکھی جاتی ہے۔ اب اگر بات کریں ای ایم فوسٹر کے تھیمز کی، انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ کے کلچر کو کمپیئر کیا اور کمپیریسن کو لبرل لینس کے ذریعے ڈرا کیا۔ علاوہ ازیں فوسٹر کی رائٹنگز میں دو اور تھیمز بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ دے آر سویلائزیشن اینڈ ریلیشن شپ۔ فوسٹر کا خیال تھا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتیں۔ سویلائزیشن ریلیشن شپ کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی، اور ریلیشن شپ سویلائزیشن کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ سو ور دا تھیمز۔ اگر ہم بات کریں اس کے سٹائل کی، فوسٹر نے بہت ریدمک پروز استعمال کی، امپریسو ووکیبلری کا استعمال کیا، اور سب سے اہم، اس سٹائل کے ذریعے لبرل تھیم کو پورٹرے کیا۔ فوسٹر کے ورکس میں ویئر اینجلز فیئر ٹو ٹریڈ، دی لانگسٹ جرنی، اے روم ود اے ویو، ہوورڈز اینڈ، اینڈ اے پیسج ٹو انڈیا، ان تمام تر ورکس میں ایسٹ اور ویسٹ کے کلچر کو کمپیئر کیا گیا، سلیو اور ماسٹر کے ریلیشن شپ کو پورٹرے کیا گیا، اور سب سے اہم، میک اینڈ بریک آف سویلائزیشن کو دکھایا گیا ہے۔ جیمز جوائس، سائیکولوجیکل ناول میں ایک بہت بڑا نام۔ جیمز جوائس کی تھیمز میں سائیکو انالیسس، انر سیلف اینڈ سائیکالوجی آف اسپیچ شامل ہیں۔ اور ایک اور اہم بات جس پہ جیمز جوائس نے زور دیا، وہ تھی دی رول آف لینگویج ان ہیومن ایکسپیرینسز، مطلب کس طرح زبان ہمارے کوگنیشن پروسیس کا حصہ بنتی ہے، پھر گریجولی برین اسے انٹرپریٹ کرنے لگ پڑتا ہے، اور پھر آخر میں ایک بچہ کیسے اپنی لینگویج کو استعمال کرتا ہے، پھر کیسے وہ اس لینگویج کے ذریعے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور بہت کچھ۔ جیمز جوائس نے اپنی رائٹنگز میں سمبولزم کا استعمال کیا، اور اس سے بڑھ کر سٹریم آف کانشیسنس کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا۔ سٹریم آف کانشیسنس مینس ٹو لک فار پاسٹ۔ یہ ٹیکنیک جیمز جوائس نے ہی انٹروڈیوس کروائی تھی۔ اگر ہم بات کریں جیمز جوائس کے ورکس کی، تو اس نے کئی فیمس ناولز لکھے ہیں، جیسا کہ دا ڈبلینئرز، اے پورٹریٹ آف دا آرٹسٹ ایز اے ینگ مین، ایگزائلز، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی الائسز۔ الائسز وہ ناول تھا جو جیمز جوائس کا ماسٹر پیس ثابت ہوا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں، دین یو ول فائنڈ کہ جیمز جوائس کی تمام تر رائٹنگز میں آپ کو سٹریم آف کانشیسنس کا اتنا خوبصورت استعمال کہیں نہیں ملتا جتنا کہ اس کے ناول الائسز میں ملتا ہے۔ اینی ہاؤ، آفٹر جیمز جوائس کمز ورجینیا وولف۔ تھیم آف ورجینیا وولف از altogether same as James Joyce: psychoanalysis,
portrayal of life and finding reality. مگر ایک فرق ضرور ہے، جیمز جوائس میں ہمیں انر موٹیوز قدرے زیادہ ملتے ہیں، جبکہ ورجینیا وولف نے آؤٹر لائف کو بھی پورٹرے کیا ہے۔ وہ آؤٹر لائف سے سٹارٹ لیتی ہیں اور اپنے تھیم کو انر لائف پہ جا کے کنکلیوڈ کرتی ہیں۔ آن دا ہول شی بیوٹیفلی پورٹریڈ دا تھیم آف لائف۔ علاوہ ازیں ورجینیا وولف نے اسٹریم آف کانشیسنس کا استعمال بھی بہت خوبصورتی سے کیا ہے۔ مثال لیجئے ان کے ناول ٹو دا لائٹ ہاؤس کی۔ ٹو دی لائٹ ہاؤس ایک فیملی کی کہانی ہے، دیٹ واز ریمسے فیملی۔ وہ فیملی لائٹ ہاؤس جانا چاہتی ہے مگر مسٹر ریمسے منع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویدر از ناٹ فائن۔ مختصراً یہ کہ مسز ریمسے مر جاتی ہیں اور ان کی لائٹ ہاؤس جانے کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے۔ ایک وہ خواہش کہ کوئی زخم نہ دیکھے دل کا، ایک یہ حسرت کہ کوئی دیکھنے والا ہوتا۔ اینی ویز، ورجینیا وولف نے پورٹرے کیا ہے کہ کس طرح انسان اپنے ماضی کا شکار رہتا ہے اور کس طرح وہ مستقبل کے دھوکے میں اپنے حال کو بھی گنوا دیتا ہے۔ انہوں نے اور بھی کئی خوبصورت ناولز لکھے، جیسا کہ دا وائج آؤٹ، نائٹ اینڈ ڈے، جیکبس روم اینڈ مسز ڈلوے۔ یہ تھی ورجینیا وولف۔ لیٹ اس موو فارورڈ۔ ایلڈس ہکسلے اینڈ ڈی ایچ لارنس۔ ہکسلے نے لاجک کو ایز اے تھیم پورٹرے کیا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر چیز کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے، ایسی دلیل جو کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کو ثابت کر سکے۔ اس سے بھی بڑا تھیم جو انہوں نے اپنی رائٹنگز میں پورٹرے کیا وہ ہے ہیڈونسٹک اپروچ۔ ہیڈونسٹک اپروچ مینز اپروچ ٹورڈز پلیئر، ہیپینس اینڈ سیٹسفیکشن، مطلب لذت کے لیے کی جانے والی کوشش۔ یہ سب سے بڑا تھیم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہیومنزم پہ بھی بات کی۔ ہیومنزم کیا ہوتا ہے؟ ہیومنزم مطلب ہیومن سینٹرڈ سوسائٹی، مطلب انسان کی بات کی جائے، اس کے رائٹس کی بات کی جائے اور اس کی فریڈم کی بات کی جائے۔ یہ وہ ساری تھیمز ہیں جو ہمیں ہگزلے کی رائٹنگز میں ملتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں ان کی رائٹنگز کی، کروم ییلو، اینٹک ہے، دوز بیرن لیوز، پوائنٹ کاؤنٹر پوائنٹ، بریو نیو والٹ، آئی لیس گازا، اینڈز اینڈ مینز اینڈ گرے ایمیننس، ان تمام تر رائٹنگز میں ہمیں ایک انسان ملتا ہے، ایسا انسان جو پلیئر کی تلاش میں ہے، وہ تلاش جس کے لیے کوئی بھی مینز اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں اور وہ مینز لاجیکل ہی ہوں گی۔ دس از واٹ ایلڈس ہیگزلے سیز۔ دین کمز ڈی ایچ لارنس۔ لارنس ایک مس انڈرسٹوڈ رائٹر سمجھا جاتا ہے۔ اس پہ کئی ایلیگیشنز لگائی گئیں۔ مثلاً پہلا یہ کہ اس نے سیکس پہ بہت زیادہ لکھا، اس نے انسان کی انسٹنکٹ کو بہت زیادہ پورٹرے کیا، اور سب سے زیادہ آئرونیکل، لیک آف ریزن۔ اب یہ ساری چیزیں لارنس کے لیے تو تھیمز تھیں، مگر سوسائٹی نے ان کو ریجیکٹ کیا اور انہیں ریبل کا لقب دے ڈالا۔ لارنس کے ورکس میں دی وائٹ پیکاک، دی ٹریسپاسر، دی رینبو، ویمن ان لو اینڈ دا موسٹ فیمس سنز اینڈ لورز، ان تمام تر ورکس میں انسان کی انسٹنکٹ ہی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ مثلاً اگر ہم بات کریں سنز اینڈ لورز کی، یہ کہانی ہے ایک ماں کی۔ اس ماں کے بچے سائیکولوجیکل کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں اور ماں کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ اپنے باپ کی جگہ لے لیتے ہیں اور ماں کو اس کے ہسبینڈ کی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں ایک بچہ اسے زہر دے دیتا ہے اور ماں مر جاتی ہے۔ لارنس کا کہنا ہے کہ وہ زہر ماں کی محبت میں دیتا ہے تاکہ وہ اس دنیا کی تکالیف سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اینی ہاؤ، ون تھنگ از ویری کلیئر، دیٹ از سیکس، انسٹنکٹ اینڈ لیک آف ریزن۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے ماڈرن ناولسٹ اختتام کو پہنچے۔ If I can sum up, today we discussed the second phase of modern novelists, I mean the transitionalists. Firstly, we discussed E.M. Forster, his theme, style and works. Then we discussed two psychological novelists, one male and one female, James Joyce and Virginia Woolf. We discussed their themes and works as well. And at the end,
we discussed Aldous Huxley and D.H. Lawrence. In addition to this, we discussed their themes, style and works. اب تک کے لیے اتنا ہی. We'll see you with a new topic. Thanks for watching.